نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ قابل صد تکریم، قابل صد عزت و احترام، انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی یہ مقدس محفل پاک، محفل ایصال ثواب و محفل دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف عنبرین کا صدقہ اللہ تعالیٰ چچا جان جناب محمد الطاف چوختائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، بشری تقاضوں کے تحت جو بھی کمی کوتاہی سرزد ہوئی میرا مالک محبوب کو امتی سمجھ کے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نگاہ روشن اور کشادہ فرمائے۔ جتنا میرے عزیز بھائیوں نے اہتمام کیا، مالک قبول فرما کے ان کو بھی دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں اور خوبصورت نعت پڑھنا جانتے بھی ہیں، ابھی آپ ہم سے نعت شریف سنیں گے اور کئی مرتبہ آپ سن بھی چکے ہیں۔ میزبان ہونے کے ناطے میں انتہائی اختصار کے ساتھ رجب المرجب شریف، چونکہ بہت ساری نسبتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نسبت محبوب کی معراج شریف والی ہے، تو سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں اس بات کو۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب دنا تک بلایا ہے، لیکن پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں اسی پہ دو یا تین باتیں، ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور اس میں عظمت مصطفیٰ ہے، تو میں وہی تین پہلو عرض کرتا ہوں۔ آپ پوری توجہ کریں گے تو مجھے وضاحت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد اقصی لے جانے کا مقصد یہ تھا، جس پہ امت کا اجماع ہے، کہ سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا جائے گا اور محبوب کو امامت انبیاء کا منصب عطا فرمایا جائے گا۔ وہ جو میثاق کا وعدہ تھا تو وہ پورا کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں تو کوئی نبی بھی اپنی ظاہری حیات طیبہ سے وابستہ ہو کر اس دھرتی پہ جلوہ گر نہیں تھا، یا اپنے مزارات میں تھے یا آسمانوں پر تھے، تو یقیناً مسجد اقصی کے اندر ان کو خدا لایا ہے۔ تو جو رب مسجد اقصی میں لا سکتا ہے، لا محالہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مسجد حرام میں بھی تو لا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مسجد حرام میں جمع نہیں کیا، مسجد اقصی میں جمع کیا۔ اس پہ علماء نے بہت ساری بحث کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے، ایک ہماری مساجد کے اندر مستقل امام ہوتا ہے۔ مستقل امام کی ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو محلے کا ہوتا ہے، مسجد کے لیے باقاعدہ مختص آن ڈیوٹی، یعنی اس کی ڈیوٹی ہے 5 وقت نماز پڑھانا۔ اب شریعت مصطفیٰ یہ تقاضا کرتی ہے کہ باہر سے اگر نماز کے وقت پہ ابھی جماعت کھڑی ہونی ہے، کوئی بڑے سے بڑا عزت والا آ گیا ہے، امام صاحب سادے حافظ قرآن ہے، قاری بھی نہیں ہے، اب جو باہر سے آیا ہے وہ بہت بڑا عالم دین بھی ہے، قرات کے اصول بھی جانتا ہے، حافظ قرآن بھی ہے، یعنی عزت و عظمت اور علم کے حوالہ سے ہر لحاظ سے وہ امام سے افضل ہے۔ لیکن شریعت مصطفیٰ کہتی ہے کہ وہ مستقل امام کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ شریعت مصطفیٰ نے مستقل امام کی رعایت رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نیا بندہ آئے اور وہ عزت والا ہو، کوئی سید زادہ آ گیا، کوئی سجادہ نشین آ گیا، کوئی عالم دین آ گیا، اور آپ اپنے امام کو پیچھے کر دیں، اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیں، تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کے امام کی عزت آپ کے دل سے رخصت ہو جائے گی۔ آپ یہ گمان کریں گے کہ ہمارا امام تو گیا گزرا ہے، عزت والے تو باہر سے آتے ہیں۔
تو جس امام کی رسپیکٹ آپ کے سینے سے چلی گئی تو اس کی اقتداء آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو شریعت مصطفیٰ نے امام کی رعایت رکھتے ہوئے فرمایا چاہے کوئی باہر سے عزت والا بھی آ جائے تو جو مستقل ہوگا وہاں کا مقامی ہوگا اس کو یہ رعایت ہوگی کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے اور عالم ما کان و ما یکون بھی ہے۔ رب جانتا تھا کہ اگر مسجد حرام میں سب کو اکٹھا کر، جبکہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 25,000 کا ثواب ہے سرکار کی حدیث کے مطابق، اور مسجد حرام میں ایک پڑھو گے تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو مسجد اقصی میں اکٹھا کر کے ظاہری طور پہ ثواب بھی کٹایا جا رہا ہے، محبوب کو سفر بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل کے اندر اللہ تعالیٰ امت پہ واضح یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر مسجد حرام کے اندر محبوب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، کسی کا ذہن سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ عزت والے تو پیچھے بھی کھڑے تھے لیکن مقامی ہونے کی رعایت مصطفیٰ کریم کو دے دی گئی۔ فرمایا میرے حبیب تم بھی مسجد اقصی میں آؤ، سارے انبیاء بھی مسجد اقصی میں آئیں، پھر تم مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں پہ یہ واضح ہو جائے کہ رعایت لے کے نہیں کھڑے، اپنا حق لے کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ اس کے اندر ایک دوسرا پہلو فقہ کے مسئلہ کا یہ ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کچھ ایسی مساجد ہوتی ہیں جہاں پہ مستقل امام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جو زیادہ سفر کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ اکثر کسی پیٹرول پمپ پہ رک جاتے ہیں، وہاں مسجد ہوتی ہے لیکن وہاں باقاعدہ 5 وقت جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، لیکن مسافروں کے لیے مختص ہے کہ وہ یہاں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی شریعت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے اور یہ امت کے اجماعی مسائل ہے۔ آپ وہاں پہ رکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، آپ رکے ہو 5-6 آدمی ہو، 8-10 اور آدمی آگئے، تو وہ کہتے ہیں بھئی مل کے جماعت کرا لیتے ہیں تاکہ اکیلا ثواب نہ ملے، 27 گنا ثواب مل جائے۔ اب اصول فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے تو وہ کہتے ہیں اگر تم 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، 10 ہو، فرمایا اب تم امام کو تلاش کرو۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے تو میں 2-3 باتیں اس کی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امامت کے لیے اس اجتماع میں، چونکہ مستقل امام تو ہے نہیں، سب کے لیے ایک مسافری کی کیفیت ہے، تو فرمایا اب تم اس میں سے امام تلاش کرو۔ سب سے پہلا امامت کا حقدار وہ ہے جو ان سب کے اندر سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ اگر علم میں برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کے کلام کا حافظ کون ہے۔ بھئی حفظ میں بھی برابر ہیں تو پھر قرات کے اصول کون جانتا ہے، یہ فقہاء نے ترتیب لکھی ہے۔ فرمایا قرات کے اصول میں بھی اگر سارے قاری ہونے کے ناطے برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ سب کے اندر عمر رسیدہ کون ہے۔ اگر عمر میں بھی برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ تقوی و پرہیزگاری میں سب سے زیادہ کون ہے۔ اگر اس میں بھی برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ سریلی آواز کا مالک کون ہے، لحن داؤدی کس کو ملی۔ اگر اس میں بھی برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ظاہری طور پہ صورت کس کی زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ جہاں پہ مسافری کا عالم ہو جائے اور مستقل امام موجود نہ ہو تو اس جماعت میں سے سب سے پہلا حقدار مصلی امامت کا وہ ہوگا جو اس پوری جماعت میں ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوگا۔ تو جب مسجد اقصی میں میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، کوئی مستقل امام بھی تھا اس وقت، ایک سفر کی کیفیت تھی۔ بانی مسجد سلیمان تو ہیں لیکن وصال کر چکے ہیں۔ اب اللہ لایا ہے انہیں، کوئی آسمانوں سے آیا ہے، کوئی مزارات سے آئے ہیں، اور میرے محبوبی مکہ سے سفر کر کے فلسطین گئے، مسجد اقصی گئے، تو اللہ تعالیٰ امت پہ واضح یہ کرنا چاہتا ہے کہ کسی امتی کا نبی کی برابری کا سوچنا یہ کتنی گھٹیا سوچ ہوگی۔ فرمایا جو اس پوری کائنات کے آپ و گل کے اندر اشرف المخلوقات کے بعد پھر فرمایا پھر ان میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جن کے سر پر میں نے نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، فرمایا جب ان کی جماعت کٹھی ہو جائے تو ان میں میرے محبوب کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی امت میں سے محبوب کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے وہاں کھڑا کر دیا ہے۔ میں جلدی یہ آخری بات بھی کر دوں، تفصیل طلب تھی لیکن میں عرض کر دوں اگر آپ توجہ چاہیں۔ اچھا یہ مسئلہ مسافری والا وہاں پہ ہے اجتماع میں جہاں پہ ایک جنس موجود ہو، اب پوری توجہ کریں گے تو مسئلہ بڑا جلدی سمجھ جائیں گے۔ جہاں پہ جنس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب بدل جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہیں،
آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے الجنت تحت اقدام الامہات، سرکار کی حدیث بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو بیٹے کی جنت ہے، تو ماں عزت کے لائق تو زیادہ ہے۔ تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں لیکن جماعت کروانا چاہتے ہیں۔ اب بیٹا جو ہے تو وہ حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہے، لیکن ماں عالمہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، اور زہد و تقوی میں بھی بڑی ہے، رشتے کے تقدس میں بھی بڑی ہے، لیکن چونکہ اب جنس بدل گئی ہے، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، تو چونکہ جنس بدل گئی، اب فقہا کہتے ہیں کہ اب ترتیب کو بدل دیا جائے گا، چونکہ جنسیں زیادہ ہو گئی ہیں، اب مصلی امامت پہ ماں نہیں آئے گی، جبکہ قاریت وہ تھی، عالمہ وہ تھی، تو ظاہری طور پہ حقدار وہ تھی، لیکن چونکہ جنس بدل گئی، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، فرمایا ماں مصلی پہ نہیں آئے گی، اب بیٹا مصلی امامت پہ آئے گا، چونکہ قرآن کی بہت ساری آیات شاہد ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ رکھا گیا، الرجال قوامون علی النساء، اس طرح بہت ساری آیات پڑھیے، تو جنسی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کو فضیلت عطا کی ہے، فرمایا ترتیب بدل جائے گی، جب جنسیں زیادہ ہو جائیں گی تو اب وہ مصلی امامت پہ آئے گا جو جنسی طور پر سب سے اعلیٰ ہو۔ اب مجھے یہ بتلائیے، سیانے بندے بیٹھے ہیں، بھئی مسجد اقصی کے اندر ایک جنس تھی یا زیادہ تھی جو جمع ہوئے تھے؟ حدیث معراج پڑھیے، چاہے مسلم شریف کو پڑھیے یا دلائل النبوہ شریف کو پڑھیے، امام بہقی کو پڑھیے، ایک جنس نہیں تھی۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، حضرت جبریل امین سرکار کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام کو مسجد میں لے کے آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، محبوب کو وہ دعوت پیش کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ہم ذرا توقف کرتے ہیں، بانی مسجد کھڑے ہیں، ابو البشر کھڑے ہیں، جد الانبیاء کھڑے ہیں، شاید وہ مصلی امامت پہ آئیں، لیکن جبریل میرا بازو پکڑ کے عرض کرتا ہے محبوب سارے مقتدی ہیں، امام رب نے تجھے پسند فرما لیا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کیا ممکن ہے کہ جبریل نے وہاں نماز نہ پڑھی ہو؟ شکیل بھائی کا ڈرائیور تو یہ حرکت کر سکتا ہے، کسی مولوی کا ڈرائیور تو یہ حرکت کر سکتا ہے کہ حضرت آپ نماز پڑھ کے آئیں، میں گاڑی کا خیال رکھتا ہوں، لیکن جبریل سے تو یہ بعید بات ہوگی کہ سب نماز پڑھ رہے ہوں سرکار کے پیچھے، اور جبریل ایسا موقع ہاتھ سے جانے دے کہ سرکار کی ابتدا میں نماز نہ پڑھے، تو پتہ چلا کہ جبریل کے حوالہ سے یہ کسی مسلک کی بات نہیں، پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ نبی بشر ہیں تو جبریل نور ہے، تو جن سے دو ہو گئی، فرمایا مسجد کے اندر نور بھی تھے، بشر بھی تھے، فرمایا اب میرے محبوب کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دو، فرمایا امت تو جھگڑتی رہے گی کہ یہ نور ہے یا بشر ہے، فرمایا جب مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نور بھی پیچھے ہے، بشر بھی پیچھے ہے، ہم نے مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا ہے کہ ان کی حقیقت پہ جھگڑا مت کرنا، یہ نور و بشر کے چکر تمہارے لیے ہیں، حقیقت مصطفیٰ کو سرکار خود فرماتے ہیں ابو بکر تو بھی نہیں جانتا، اگر ہم بشریت کے لبادے اتار دیں تو جبریل بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا، یا خدا دیکھے گا یا خود محمد مصطفیٰ دیکھیں گے، یا خود محمد مصطفیٰ دیکھیں گے۔ میں میزبان ہونے کے ناطے اگر کچھ منٹ اوپر بات کر گیا تو میں پھر بھی شکیل بھائی چکے ایک بہت سفر کر کے لائیں، دوسرا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، والدین چارپائی پہ بھی پڑے ہوں تو وہ ڈھال ہوتے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے کہ جب فرشتے عذاب لے کے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں روک دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ جوانوں کی سرکشیاں زیادہ ہو گئی، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے گناہ دیکھوں یا ان کے گھر میں بوڑھے بالوں کو دیکھوں؟ تو فرمایا اگر ماں موجود ہے، باپ موجود ہے تو ان کے سفید بالوں کا بھی خدا حیا کرتا ہے، تو یقیناً یہ چارپائی پہ بھی ہوں تو ہمارے لیے بہت ساری رحمت کے لیے وہ ڈھال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکیل بھائی کے والد صاحب کو صحت کلی عطا کرے، جن کی یہ نعمتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ دیر ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رکھے، اور جو میری طرح کے ان نعمتوں سے معروم اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی قبروں کو آباد کرے۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے موعظے سے ہماری سماعتوں کو باوضو فرما رہے تھے۔